اچھا جی، ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج منی لانڈرنگ کیس کی، اور خاص طور پہ جو اس وقت زیر سماعت ہے نیب کورٹ میں، اس بارے میں شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس پہ اپنی بات کا، انفارمیشن کا اور تجزیہ کا آغاز کروں، میں ایک ذاتی واقعہ پہلے بتا دوں تو شاید زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کیس ہے کیا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب عمران خان کی حکومت اپنے عروج پہ تھی، تو اس کراچی میں چند سرمایہ کار جو کہ بڑے سرمایہ کار ہیں، اور جو کراچی ہی نہیں پورے ملک کو چلاتے ہیں، اور عمران خان کے وہ سپانسر ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی کرپشن کے قصے بیان ہو رہے تھے، اور پوری دنیا کے سب سے بڑے چور وہ ثابت ہو چکے تھے اس محفل میں اس وقت تک۔ تو میں نے وہاں پہ ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ یار آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، بڑے آپ کی دولت آپ کے پاس اور کاروبار ہے کرتے ہیں، دو سوالوں کا جواب دے دیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کچا اور پکا کھاتا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ جو ٹی ٹیز ہوتی ہیں ان سے کیا آپ فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو دونوں سوالوں کے جواب میں جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ جی ہاں جی، کچا کھاتا تو ہوتا ہے، دیکھیں ہم کچا کھاتا نہ ہو تو پکا کھاتا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا، ہم نے ایک کھاتا علیحدہ رکھا ہوتا ہے، جو کھانا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ پھر ثابت ہو گیا کہ کچا اور پکا کھاتا چلتا ہے، یعنی کہ کرنا کچھ اور ہے اور دکھانا کچھ اور ہے، تو یہ کاروبار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کاروبار ہے، دس از دا بزنس، اس کے علاوہ بزنس چل ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا کہ ٹی ڈیز دیکھیں، ٹی ڈی تو قانونی ہے، اس کے ذریعے ہم بھی منگواتے ہیں، سب منگواتے ہیں، اس میں کیا بات؟ تو بالکل اس کے بعد پھر جو میرا جواب تھا، تو اس وقت میں نے جو نوٹ کیا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میرے اس دو سوالوں کے جواب کا، جو میں نے نچوڑ نکال کے ان کے سامنے رکھا کہ بھائی لوگوں، اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی بھی تو بزنس فیملی ہے، اسی ملک کی فیملی ہے، آپ کی برادری ہے، بزنس برادری ہے، وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو غیر قانونی نہیں سمجھتے تو پھر وہ ان کے لیے کیسے غیر قانونی ہو گیا؟ تو بالکل یہ کیس جو میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نیب میں کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف، تو وہ کیس اب کل اس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور فیصلہ بالکل واضح ہے، اب کل تو اناؤنس ہی ہوگا کہ اس سے پہلے یہی کیس اسپیشل کورٹ جو ایف آئی اے کی ہوتی ہے، جس کو سینٹرل کورٹ بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ کیس فارغ ہو چکا ہے، اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں بری ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی یہ کیس 2020 میں عمران خان نے قائم کیا تھا، اور اس وقت کے جو ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن، ان پہ بڑا زور ڈال کے تو انہوں نے کیس قائم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اور آپ کو پتہ بشیر میمن کا تو بہت کمال ان کے انکشافات ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت کچھ بتایا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیس کرنے کا کہا گیا کہ تم اس میں سب کچھ وہ ڈھونڈ کے دو، اور پھر یہ کہ خواجہ آصف کے خلاف غداری کا کیس کر دو، اور پتہ نہیں کیا کیا، مریم کے خلاف بھی، اور اسی شہباز شریف کے خلاف بھی یہی کیس انہوں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کیس یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا، یہ کورٹ آف لاء میں یہ ثابت ہی نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، پھر ظاہر ہے ان کو فارغ کر دیا گیا اور کیس تو بن گیا۔ اب وہ کیس فارغ ہوا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ جو کیس فارغ ہوا ہے یہ شہباز شریف کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ تو ایف آئی اے الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بیٹوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، مدد دی ہے منی لانڈرنگ کرنے میں۔ تو اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدد دی ہے تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا، لنک ہی نہیں بنا، اور پھر جو گواہ تھے ان میں سے کسی گواہ نے ان دونوں کا نام نہیں لیا، نہ حمزہ کا نہ اس کے والد شہباز شریف کا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں کی ہے وہ ہے ٹی ٹیز۔ بھئی یہ جتنی منی لانڈرنگ جس کا نام دیا جا رہا ہے وہ رقم ٹی ٹی کے ذریعے اس ملک میں آتی رہی ہے، یہ منگواتے رہے ہیں۔ تو ٹی ٹی غیر قانونی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، جب ایک قانون بنا ہوا ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ قانون ہے، اس قانون کے تحت اگر کوئی بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو کورٹ آف لاء کیا اس کو کیا کہے گی، اس کو کیسے غیر قانونی قرار دے سکتی ہے؟ تو یہی ہوا، وہ سچے ثابت ہو گئے۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا بلو بیک انہیں ملا تھا وہ تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے
اسی رقم کا کچھ حصہ یا کچھ اور ٹرانزیکشنز تھی، بینک ٹرانزیکشن تھی جو حمزہ شہباز کی اور شہباز سے شریف سے ریلیٹڈ تھی، وہ انہوں نے فریز کر لی گورنمنٹ آف پاکستان کی انفارمیشن پہ، شہزاد اکبر یعنی کہ اس وقت تھے. تو بعد میں وہ انہیں بھی انفریز کرنا پڑی اس لیے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ ایل گاٹن منی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑا بلو بیک جب انہوں نے ڈیلی میل میں شہزاد اکبر نے عمران خان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں، تو ڈیلی میل میں انہوں نے ایک سٹوری کروائی کہ جی پاکستان کو جو امداد ملتی رہی ہے برطانیہ کی طرف سے، وہ اس امداد کو انہوں نے منی لانڈر کیا. اچھا، اب وہ بہت بڑی سٹوری تھی، پوری دنیا میں وہ بڑی تہلکہ مچ گیا اس کا. تو اب وہ سٹوری بھی الٹیمیٹلی غلط ثابت ہوئی اور ڈیلی میل کو معافی مانگنا پڑی. تو شہباز شریف کی اس معاملے میں پے در پے کامیابیاں رہیں اور وہ سرخرو ہوتے رہے. تو اس کے بعد پھر یہ ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کو 16 ملزمان سمیت ان کو سینٹرل کورٹ نے اس کیس سے بری کر دیا. اب یہ چونکہ یہ سیم کیس ہے، یعنی کہ ادھر انہوں نے ایف آئی اے میں بھیجا تھا بشیر میمن کی انکار کے بعد، لیکن اس سے پہلے یہ کیس انہوں نے نیب میں بھیج دیا تھا عمران خان نے، اور نیب نے فوری کیس رجسٹر کیا اور شہباز شریف کو اٹھا لیا اور اس پہ ایک بڑا تاریخی جملہ، ایک بڑا تاریخی طعنہ دیا تھا عمران خان نے بشیر میمن کو، ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہ دیکھا ایسے کہتے ہیں وفاداری. میں نے کہا اور انہوں نے کیس بنا کے اس کو اٹھا بھی لیا، اور آپ ہیں کہ آپ کیس ہی بنانے سے انکاری تھے. تو یہ وہ والا کیس ہے جو وفاداری میں بنا تھا. اور اب وہ اس میں ظاہر ہے کہ نیب کا اپنا قانون ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی، وہ نہیں اس پہ تحقیق کرے گی، وہ یہ کرے گی کہ منی لانڈرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ نے اثاثے بنائے. تو یہ اثاثہ جات کا کیس ہے بیسیکلی اس منی لانڈرنگ کے کانٹیسٹ میں. تو ظاہر ہے جب منی لانڈرنگ ہوئی نہیں، ایک عدالت ان کو بری کر چکی ہے، تو وہ اثاثہ جات کا کیس پھر کیسے ثابت ہوگا، تو وہ بھی کل ظاہر ہے اس کا فیٹ یہی ہوگا. اچھا جی، اب بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اور شہباز شریف کا مستقبل کیا ہوگا. تو میں تو اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں، جو نجومی نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ نواز شریف آئیں گے. نواز شریف کے بغیر نون لیگ الیکشن نہیں لڑے گی. اب الیکشن کب ہونے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال اس وقت اٹھانے والے کون ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ ان دنوں آپ کو اس وقت جو حکومت میں شامل جماعتیں، بڑی دو جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ سب سے بڑا سوال اس وقت اٹھا رہی ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن دیکھیں جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. تو وہ خود ہی اس میں شک و شبے ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات ہیں. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم یعنی کہ نگران وزیر اعظم ایسا بندہ لایا جائے جو کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو. کچھ ڈیلے کے ساتھ صحیح الیکشن ہو جائیں اگلے سال ہی، کچھ 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، ویسے تو ان ٹائم ہونے چاہیے، لیکن میں ایک خدشے کے بنا پہ کہہ رہا ہوں جو ان کے اپنے ذہنوں میں. تو مارچ اپریل میں اگر الیکشن ہو تو جائیں نا، ہونا ضروری ہے. تو اس سے پہلے نواز شریف کا آنا لازمی ہے، اور وہ آئیں گے. کیسز ختم ہو چکے ہوں گے، کیسز کو وہ آ کے نہیں بھگتیں گے، وہ جیل نہیں جائیں گے، اور وہ الیکشن لڑیں گے، وہ اپنی پارٹی کو الیکشن لڑائیں گے. اور شہباز شریف جو ہیں وہ واپس پرانی نوکری پہ آئیں گے، یعنی کہ پنجاب میں. شکریہ.